دوسری ایک آیت میں ہے سورہ انبیاء میں حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب یرسلون. ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں یہ یاجوج و ماجوج بن رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ یہ کھلے رہیں گے. تو یہ کس زمانے کے متعلق ہے؟ یہ جو جس میں سے آپ گزر رہے ہیں اسی کے متعلق ہے. اصل میں یاجوج ماجوج میں روس اور انگریزوں کی جو حضرت مسلم موعود نے تفسیر فرمائی ہے اس کے پیچھے ایک تاریخی حقیقت ہے. وہ یہ ہے کہ جو بھی مذہبی جنگیں عیسائی قوموں نے مسلمان ممالک کے خلاف لڑیں اس کو یہ صلیبی جنگیں کہتے تھے. اور امر واقعہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پر ایک لڑائی شروع کر کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی مہم جوئی یہ خود کرتے رہے ہیں اور سینکڑوں سال تک انہوں نے ایسا کیا ہے. ابھی پیچھے ایک فلم دکھائی گئی تھی ایک چینل کے اوپر، صلاح الدین ایوبی کے بیچ میں آئے تھے ساری تاریخ. وہاں ان کا مصنف جس نے وہ فلم کی کہانی تیار کی ہے وہ بار بار یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہم آج تو ان کے اوپر بڑے بڑے الزام لگاتے ہیں مذہب کے نام پر جیسے ہولناک مظالم ہم نے ان صلیبی جنگوں کے درمیان کیے ہیں اس کا عشر اشیر بھی کبھی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوا. اور اس کے دردناک سارے واقعات سنائے گئے. یہ پس منظر تھا اور آخر پر آ کر اس میدان میں مشرق کے تعلق میں ایک حصے میں کچھ فرانسیسی بھی دخل انداز رہا مگر عملاً انگریز واحد نمائندہ بن گیا تھا مغرب کا. اور اس واحد نمائندہ کو کس دیوار نے تو روک رکھا تھا، وہ ٹرکش امپائر جو سلطانیٹ آف ٹرکی تھی اس نے ایک دیوار بن کر ان کے سامنے وہ کھڑے ہو کر ان کی یورش کو روک رکھا تھا. ان کو اجازت نہیں ملی کہ مشرق میں اس زور سے حملہ آور ہوں. پھر اس کو کس نے توڑا؟ انگریز نے سعودی عرب قائم کیا، خود بنایا، تراشا، اس کو پیسے دیے، اس کو ہتھیار دیے، اس کو کاربائنز مہیا کی، کویت کاٹا ان کی تائید میں. اور اس دوران ان کو کہا کہ یہ جو تمہارے اوپر غیر سعودی غیر حجازی قابض ہیں یہ نمائندہ ہیں ٹرکش حکومت کے جو غیر عرب ہے اور تم غیرت دکھاؤ. اور ان گورنروں کو جو شرفاء مکہ کہلاتے تھے جو عموماً عموماً کیا تھے ہی اس کے شرق اردن کا شاہی خاندان جو سید خاندان تھا ان سے تعلق تھا ان کا. ان کے خلاف بغاوت کرو، ان کو اکھاڑ پھینکو. اور عربوں کو ترکوں سے بچانے کے لیے، ابھی دیکھیں نا کیسی عمدہ چال ہے، عربوں کو ترکوں سے بچانے کے لیے ترکوں کی جو لائن آف کمیونیکیشن ہے اس پر حملے کرو. چنانچہ ان غلاموں نے بغیر سوچے سمجھے کہ کیا کر رہے ہیں اسلام دشمنی کی ہے قومیت کے نام پر، اور وہ دیوار توڑ دی جس دیوار کا قرآن کریم میں ذکر تھا کہ ایک وقت آئے گا جب وہ توڑی جائے گی تو پھر یورش عام ہو جائے گی. پھر بڑے زور سے جب یہ ٹرکش امپائر ٹوٹی ہے آگے سے جس کو نہیں توڑ سکے تھے، نہ یورپ میں توڑ سکے تھے نہ کسی اور جگہ توڑ سکے تھے، وہ سیسا پلائی دیوار کے ساتھ. تبھی تو ٹرکی سے اتنی نفرت تھی ان کو، ابھی بھی ہے مگر اب ذرا بدل گئے ہیں حالات. کس نے توڑا؟ سوراخ کرنے والے یہ لوگ ہیں. یہ تاریخ کھلی ہے، اس میں الزام تراشی کا سوال ہی کوئی نہیں. کوئی دنیا کا معقول آدمی تاریخ کی کتاب اٹھائے گا اس دور کی تو یہی نتیجہ نکالے گا کہ انہوں نے وہ سوراخ کیا تھا. تو وہ دیوار جو ٹوٹی ہے وہ اس طرح ٹوٹی ہے. یہ لوگ پھر زور سے داخل ہوئے ہیں، لیکن یہ جو دیوار ٹوٹی ہے اس نے عرب کی اسلامی دنیا کو ان کے لیے کھول دیا. جہاں تک ہندوستان کا تعلق تھا وہ اسلامی دنیا تھی ہی نہیں، وہ ایک ملی جلی دنیا تھی جو اسلام دشمن دنیا تھی. یہ بھول رہے ہیں کہ مسلمانوں کا تو جو تشخص ابھرا ہے وہ تو انگریز کے جانے کے بعد پھر ابھرنا شروع ہوا ہے، ورنہ تو پنجاب میں بھی وہ پیچھے جا رہے تھے اور یو پی میں بھی ہر جگہ
اپنے مخالفوں کے مقابلے پر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی. وہاں اگر کوئی واقعہ گزرا ہے تو جو مغل حکومت تھی اس کا ٹوٹنا ہے. وہ ایک نظام ہوا, ایک دیوار جو ٹوٹی ہے وہ وہاں ٹوٹی تھی. جب مغل حکومت ٹوٹی ہے ہندوستان میں تو پھر انگریزوں کو دخل اندازی کا خوب موقع مل گیا. تو 2 دیواریں ٹوٹی ہیں جن کے اثرات بہت گہرے اور خطرناک اور دیر پا ہوئے. ایک وہ جو عرب دنیا میں ٹوٹی ہے اس میں توڑنے والے یہ لوگ تھے. دوسرے وہ جو ہندوستان میں ٹوٹی ہے اور اس توڑنے کے وقت احمدیت کا وجود ہی نہیں تھا. اس لیے سب جھوٹے الزام. حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ غدر میں جو انہوں نے ظلم کیے ہیں, انہوں نے ظلم کیا ہے, یعنی ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اسلامی تعلیم کے خلاف بات تھی. کہیں یہ اشارہ کیا ہے. مگر مسلمان مورخین جو انصاف پسند ہیں, سر سید احمد, انہوں نے اس سے بہت زیادہ سخت حملے ان لوگوں پر کیے ہیں جنہوں نے غیر مذاہب کے ہاتھ میں کھیل کر مسلمانوں کو انگریز کا نشانہ بنانے میں سب سے نمایاں کردار ادا کیا. جب وقت تھا مغل حکومت کا ساتھ دینے کا, ان مولویوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا. جب وقت تھا سلطان صلاح الدین ٹیپو کی مدد کا, ان مولویوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا. اس لیے جھوٹے لوگ ہیں. جب وقت تھا حکومت بچانے کا, دیوار بچانے کا, یہ لوگ کہیں چپ کر کے کہیں بیٹھے رہے ہیں. انہوں نے انگلی بھی نہیں ہلائی اسلام کی تائید میں, اسلامی حکومت کی تائید میں. جب غدر ہوا ہے اس وقت ان کا مسلمانوں کو ابھارنا, ان کو نشانے پہ لانے کے مترادف تھا, اور وہی ہوا. یہ کہتے ہیں جہاد تھا. خدا کا خوف, کوئی جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ جہاد ہوتا تو خدا ایسے تمہیں آگے لڑا کر پیچھے ہٹ جاتا. وہ تو شیطان کرتا ہے, خدا تو نہیں کیا کرتا. بدر کے موقع پر اللہ نے وعدہ کیا تھا پورا اور آخر وقت تک. شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ میں ساتھ میں فکر نہ کرو. قرآن کریم کہتا ہے آپ پیچھے ہٹ گیا. تو کیسا خدا تم نے بنا رکھا ہے جو کہتے ہو جہاد ہے لیکن تمہیں آگے لگاتے آپ پیچھے ہٹ جاتا ہے. 2 ٹوک بات ہے, جھوٹ بولتے ہو. جہاد وہاد کوئی نہیں تھا, ایک فساد عام تھا, اس میں تم نے حصہ لے کر بجائے اس کے کہ دوسری قوموں پر انگریز کا وبال جو ٹوٹ رہا تھا وہ ٹوٹنے دیتے, یا اس وقت مدد کرتے جب اسلامی حکومت تھی, اسلام مسلمان کی حکومت تھی. اس وقت تو تم نے انگلی بھی نہیں ہلائی. اس لیے یہ سب تاریخ کو توڑ مروڑ رہے ہیں, اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. کیوں جی؟ دونوں دیواریں ٹوٹی نا پھر.